یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے, خوبصورت پروگرام کے لیے, جس کے وسیلے سے ہمارا ایمان ہے آپ بہت برکت پائیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے. ناظرین, یہ تیسرے سیزن کا پروگرام نمبر 146 ہے, جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے, اور یقیناً آج یہ پروگرام آپ کے لیے ترقی اور افزونی کا سبب ٹھہرے گا. جن خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے خرم یونس صاحب نے, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا پاسٹر سرور مسیح صاحب. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر سرور مسیح صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. خدا باپ, ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے مالک اور مونت جی خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس لازوال لا تبدیل سدا قائم رہنے والی تیری محبت کے لیے جو تو نے ہمارے ساتھ کی, کہ ہمیں گھورے میں سے نکالا, خاک پر سے اٹھایا, اپنے عمرہ کے ساتھ بٹھایا, اپنے بیٹے بنا لیا, گھر کے لوگ, چراگاہ کی بھیڑیں اور شاہی کہنوں کا فرقہ, مقدس قوم بنایا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. آج کے سارے پروگرام پر تیری برکت ہو. اپنے بھائیوں کو اور سارے آئی خدا ٹیکنیکل سٹاف کو تیرے پاک ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. روح پاک آ, ہماری بڑی مدد فرما. الفاظ اور جملے اور مسا اور تھاٹس اپنے لوگوں کو دے, اور تمام ناظرین کو آج کلام کی ان عمیق باتوں کے وسیلہ سے بڑی برکت عنایت فرما. یسوع مسیح کے نام میں اے باپ ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین, کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 15واں باب 11ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا, اے باپ, مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا, اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا, اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا, اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا, اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے, مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا, میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے, اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا. اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا, اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. بیٹے نے اس سے کہا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا. اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا, اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ, اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ, اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو, تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں. کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا, اب زندہ ہوا, کھو گیا تھا, اب ملا ہے. پس وہ خوشی منانے لگے. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی, اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اس سے کہا, تیرا بھائی آ گیا ہے, اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے, کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا. وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا, مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا, دیکھ, اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی, مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع کسبیوں میں اڑا دیا, تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا.
उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब ज़िंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड का ही ये तसलसल है और यकीनन आज भी हम इस ताल्लुक़ से सीखेंगे, जानेंगे। इसी पैसेज में से बहुत सारी सच्चाइयाँ खुदा उनके कलाम में से जानेंगे। सबसे पहले खुरम यूनुस साहब से, खुरम साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पर गुज़श्ता एपिसोड में हम सीख रहे थे कि बाप के पास ये इख्तियार है कि वो बेटे को इस काम से रोक भी सकता है, बल्कि सज़ा भी दे सकता है उसकी नाफरमानी की वजह से, लेकिन बाप ने ऐसा नहीं किया। इसकी जगह अब दूसरा बेटा जो बड़ा बेटा है उसकी तरफ आते हैं कि आया बेटे के पास, यानी बड़े बेटे के पास कोई इख्तियार है कि वो अपने छोटे भाई को रोक सके या उस ताल्लुक़ से कोई उसे मना कर सके या उसे कोई सज़ा दे सके, और बतौर बड़ा भाई उसका क्या किरदार होना चाहिए जो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है पहले हिस्से में। आखिरी हिस्से में ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन उसका पहले हिस्से में क्या रोल किरदार होना चाहिए। मुनव्वर साहब, जैसा कि आपने क्वेश्चन में पूछा, इस सवाल के बेसिकली दो हिस्से हैं। एक तो ये कि क्या कोई कानूनी तौर पर रास्ता बड़ा भाई उस बाप का बड़ा बेटा होने के नाते और उस लड़के का बड़ा भाई होने के नाते अख्तियार कर सकता था? नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एज़ फार एज़ आई नो, कि ओल्ड टेस्टमेंट में कहीं पे भी बड़े भाई के पास इस कॉन्टेक्स्ट में वो अख्तियार नहीं था। सारे के सारी अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड जो थी वो बाप के पास थी। बाप कह सकता था हाँ, बाप कह सकता था ना। बाप जो है वो कौंसल के पास, वो बुज़ुर्गों के पास लेके जा सकता था सरकश बेटे को, जैसा हमने गुज़श्ता जो एपिसोड्स हैं उसमें देखा। लेकिन बड़ा भाई होने के नाते वहाँ पे उसका रोल या किरदार एज़ अ रिसीवर तो नज़र आता है, लेकिन एज़ अ डिसीजन मेकर या फ़ैसला करने वाला नज़र नहीं आता। और दूसरा जो है, हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पर एक बात में इजाफ़ा करना चाहूँगा। एक जो हिब्रू कल्चर है उसमें एक रस्म होती थी, और शायद अब भी है, मुझे इसका इल्म नहीं कि अब भी है या नहीं, लेकिन वो होती थी और उसको किज़ाज़ा कहते थे। और ये जो किज़ाज़ा रवायत थी, ये एक यहूदी रवायत थी। किज़ाज़ा अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है टू कट ऑफ, किसी चीज़ से किसी चीज़ को खारिज कर देना, मनकता कर देना, उसको उसमें से निकाल देना, टू कट ऑफ समथिंग। और इसका ये मतलब था कि जब कोई यहूदी लड़का अपनी इनहेरिटेंस, अपनी जायदाद, अपनी विरासत, अपने माल का हिस्सा वो गैर अक़वाम में मिक्स होकर ऐशो-इशरत में उड़ा देता, या वो दूसरी जगहों पर जहाँ पर अल्लाह ने शरीयत उसे कारी वो माल खर्च कर देता, तो वो फैमिली जो है वो उस लड़के को या तो तब वापस ले सकती थी कि जब वो जितना माल का हिस्सा लेके गया था उतना वापस लाए, तो या फिर उसे अपनी फैमिली से खारिज होना पड़ता था। उसके साथ नाम नहीं उस ख़ानदान का जुड़ता था, वो उस ख़ानदान का हिस्सा तस्वुर नहीं किया जाता था। तो ये किज़ाज़ा की एक रवायत थी। इस पर मज़ीद डिटेल्स भी हैं, लेकिन हम अभी इंसाफ करेंगे वक्त के साथ और सवाल के साथ, तो हम इसकी महदूदियत को मद्देनज़र रखेंगे। दूसरी बात पास्टर मुनव्वर साहब, जो दूसरा हिस्सा है सवाल का, वो ये है कि उसका जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो क्या होना चाहिए था जब उसका भाई वापस आ गया है, जब उसका भाई ने रिपेंट किया है, जब उसके भाई ने तौबा की है, जब उसका भाई अपने किए पर शर्मिंदा है, तो उसका रवैया क्या होना चाहिए था। यहाँ मुनव्वर साहब हम देखते हैं, जो कॉन्टेक्सचुअल लिहाज से हम इसको देखें ना, अगर मैं 15वें बाब की जो दूसरी आयत है वो पढ़ना चाहूँगा कि और फरीसी और फ़कीह बुड़बड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। खुदावंद यीशु मसीह का एक वे था, एक तरीका था, और वो उस वक्त भी राइजुल वक्त था ये तरीका तालीम और तदरीस देने के लिए, कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको डायरेक्टली नहीं कहा कि तुम्हें तो गुनाहगारों की फ़िक्र नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील की वसातत से, उसके तुफ़ैल, उसके ज़रिए
खुदावंद यीशु मसीह ने ये सिखाने की उनको कोशिश की है, बताने की उनको कोशिश की है कि बेसिकली गुनाहगारों के लिए ही मैं आया हूँ। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उनको नजात देने आया है। सो इट मीन्स कि वो इस बात को समझ रहे थे कि जब वो इस बात पर गुस्सा कर रहे हैं कि ये गुनाहगारों के साथ खाता है, महसूल लेने वालों के साथ बैठता है। जब मत्ती को खुदावंद यीशु ने बुलाया और उसने उसके खुदावंद की घर अपने दावत की, तो वहाँ पर भी लिखा है कि बहुत से गुनहगार और महसूल लेने वाले उसके साथ बैठे थे, और वहाँ पे भी फरीसी जो है उनको प्रॉब्लम थी कि ये क्यों इनके साथ मिक्सअप हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भाई है उसका रवैया ये होना चाहिए था कि वो खुश होता, अपने बाप की जो उसने ज़ियाफ़त का अरेंज किया था, इंतज़ाम किया था, उसमें शरीक होता, वो मेज़बानी करता, वो पुल का काम करता, दीवार का काम ना करता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका रवैया बड़ा नेगेटिव है। और मैं आपसे एक बार जब जिक्र कर रहा था डॉक्टर टिम केलर की किताब का, कि जिसमें वो कहता है कि असल सारिफ खुदा है जिसने अपनी मोहब्बत को खर्चा, उसी किताब में वो एक ये बात कहता है कि बेसिकली यहाँ पर जो सिनर है मेनली वो सिर्फ छोटा भाई नहीं है, बल्कि किसी हद तक बड़ा भाई भी है, जो बाप के साथ रहकर भी इंटरेस्टेड माल के हिस्से में है, बाप में नहीं है। आप अगर देखें ना तो इस पूरे पैराबल को स्टडी करें तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि वो नाराज़ हो रहा है, और उसकी नाराज़गी की मेन वजह जो है वो ये है कि मेरा हिस्सा जो है वो भी मुझे चाहिए था, मुझे उसका हिस्सा भी चाहिए था, और बाप ने उसको क्यों दिया। इट मीन्स के यहाँ पर कुछ इश्यूज जो हैं, मुझे अक्सर लोग जब इस पे प्रीच और टीच करते हैं तो वो ना जो बड़ा भाई है ना उसको वो मुस्बत फिगर बना देते हैं, और जो छोटा भाई है उसको मनफी फिगर बना देते हैं, और बाप को खुदा के तौर पे देख लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो 2-4 किताबों में तफसीरों में मैंने पढ़ा, मुफस्सरीन को बड़ा भाई को फ़ारिसीज़ के साथ, फरीसियों के साथ जोड़ा गया, और इसके लिए मेरे पास हवाले मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मत्ती 23 उसकी 25 से 28 आयात की तिलावत करें या उसको देखें तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं, ए रयाकार फ़कीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस के प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ़ करते हो, मगर अंदर वो लूट और ना परहेजगारी से भरे हुए हैं। सो इट मीन्स के खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे आमाल इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुनव्वर साहब, फिर आपने कहा कि उसका रवैया क्या होना चाहिए था। यहाँ पर देखें, एक तो घर में सेलिब्रेशन चल रही है, वो खेत में मौजूद है, और फिर वो आकर पूछ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। आप अगर अगली आयत में देखें तो ही डजंट नो, ही इज़ ब्लैंक, कि उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो बड़ा भाई है उसके अल्फाज व अमाल से ये बात साफ जाहिर है कि वो अपने छोटे भाई की तौबा और बहाली से खुश नहीं है। और बड़ा भाई होने के नाते अगर आप देखें तो 29वीं आयत में वो अपने बाप को कहता है, उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ। अच्छा, ना उसने बाप का, ना उसने फादर का, ना अबा कहा, उसने डायरेक्ट बात की है। इसका मतलब है कि हम बात कर रहे थे कि छोटा भाई जो है वो बदतमीज़ है, या उसने जीते जी बाप मार दिया हिस्सा मांग के। तो आप बड़े भाई का रवैया देख लें कि वो किस वे में अपने बाप को ट्रीट कर रहा है। वो बाप के पास रहकर भी बाप का नहीं है। आज लोग खुदा के पास आकर भी खुदा के नहीं हैं, बल्कि उनकी डिज़ायर्स ही कुछ और हैं। उनको पौलुस रसूल कहता है कि मैं सारी चीज़ों को कूड़ा करकट समझता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे लिए बाकी चीज़ें पीछे, यीशु पीछे है, लेकिन जो चीज़ें और मटीरियल चीज़ें हैं वो हमारे लिए आज खुदा बन गई हैं। इसमें अगर आप आगे जाएं तो वहाँ मत्ती 7 में हम देखते हैं कि भाई की आँख का तुझे जो है वो तिनका जो है नज़र आता है, लेकिन अपनी आँख का शतीर नज़र नहीं आता। तो अगेन फिर इस जो भाई है इसका जो रवैया है इट इज़ नॉट बिब्लिकल। आखिरी 1 मिनट में मैं ये बात करूँगा, और वो ये है कि अगर हम लूका 18 बाब देखें तो वहाँ पर भी आप देखें, जब एक फरीसी आता है, दुआ करता है, तो वो कहता है कि मैं शुक्र करता हूँ खुदा तेरा कि मैं बाकी आदमियों की तरह जालिम और बेइंसाफ़ नहीं हूँ, हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, बाकायदगी से दायकी देता हूँ। तो ये बेटा अपने बाप को यही दलील दे रहा है।
وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ رہا, میں تو تجھے چھوڑ کر نہیں گیا, لیکن جو دوسرا ہے وہ چھوڑ کر گیا ہے. تو منور صاحب مختصر ایک لائن میں یہ جواب ہے, نمبر 1 اس کا رویہ نیگیٹو تھا, نمبر 2 اس کا رویہ وہ نہیں تھا جو اکثر ہم پریچ کرتے ہیں, اور نمبر 3 اس کا رویہ ایسا تھا کہ جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا انٹرسٹ باپ نہیں تھا بلکہ باپ کی دولت تھی. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, اور یقیناً بہت سارے لوگ یہ پریچ کرتے ہیں کہ دیکھیں بڑا بھائی تو خدا اپنے باپ کے ساتھ رہا ہے, اور یہ بڑا بھائی جو ہے ایمانداروں کو ظاہر کرتا ہے, لیکن یہ دراصل ایمانداروں میں یہ بھی شامل نہیں ہے, کیونکہ فقیہوں فریسیوں جیسا اس کا رویہ ہے. بلکہ آگے چل کے ہم مزید اس پہ ڈیٹیل سیکھیں گے. جو اس کا رویہ ہے پہ اپنے بھائی کے آنے پہ یہ خوشی نہیں ہے, اس کی خوشی میں شریک نہیں ہے, باپ کی خوشی میں شریک نہیں ہے, اور عزیز و اقارب کو بلایا گیا لیکن باپ کے ساتھ مل کر بیٹا اس خوشی میں شامل نہیں ہونا چاہتا ہے. اس کا بھی دھیان جو ہے وہ اس بات میں ہی ہے کہ یہ اگر کھویا ہے تو کھویا ہی رہے, اسے اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے, جبکہ اسے یہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ میرا بھائی کھویا ہے, اور جتنی خوشی اس کے باپ کو ہے اتنی ہی خوشی ایک ایماندار ہوتے ہوئے اس کو ہونی چاہیے تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو کردار ہے وہ بھی درست نہیں ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب یہاں پہ 13ویں آیت میں ذکر ہے, اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا, اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. تو یہاں اس آیت کو سمجھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس نے بڑی جلدی یہ سب کچھ کیا ہے. آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. سو اس ساری تمثیل پہ جب ہم غور کر رہے ہیں, تو ابھی جب بات کر رہے تھے ہم بڑے بیٹے کے حوالے سے, تو میرے مائنڈ میں, اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے کمنٹری میں, کہ بیسیکلی بڑا بیٹا جو ہے وہ اسرائیل کی جگہ پہ بھی سٹینڈ کرتا ہے, اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ جینٹائلز ہے. جب جینٹائلز کو خداوند نے اپنی بادشاہی میں شامل کرنا چاہا کیا, تو بڑا بیٹا جو اسرائیل ہے وہ اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ کیسے گھر آ سکتا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ اسرائیل اور جینٹائل کی بات بھی ہے. تو آپ کے کویشچن کی طرف آتے ہیں. سو یہ کویشچن جو ابھی آپ نے کیا کہ اس نے جب بہت جلدی کی ہے سارا مال اڑانے میں, خرچ کرنے میں. سو بیسیکلی جو ہے یہ ساری چیزیں اس لڑکے کے اندر, جو چھوٹا بیٹا ہے, اس کی زندگی میں جو ڈس اوبیڈینس ہے, اور جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ اور پرائیڈ ہے, سو یہ سارے اس بات کا سائنز ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ آزاد رہنا چاہتا ہے, انڈیپینڈنٹ لائف جو ہے وہ گزارنا چاہتا ہے. اور آج کل آپ اوور آل دیکھ لیں کہ یورپ کا کلچر ہی ایسا ہے کہ لوگ یورپ, امریکہ اور دنیا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ انڈیپینڈنس پہ زیادہ زور دیتی ہے, اور جو ایون کہ انہوں نے جو بائبل کے قوانین, بائبل کی شریعت اور باتیں ہیں ان کو بھی وائیولیٹ کر دیا ہے. اور اسی لیے موجودہ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں جو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس, لبرلزم اور فری ول اور فریڈم آف سپیچ, ایکچولی اگر آپ ان ساری چیزوں کی روٹس کو دیکھیں تو یہ ساری کی ساری باتیں جو وہ اینٹی بائبل ہیں. اور یہ ہے کہ یہ لڑکا بھی جو ہے وہ بیسیکلی اسی ڈائریکشن میں چل رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ سب جو ہے وہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو انسانی فلشنس اور انسان کے سٹوپڈ ہونے کی علامت بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب ہم ان ساری باتوں پر غور کرتے ہیں, جیسے آپ نے کویشچن کیا کہ اس نے سارا کچھ جلدی جو اڑا دیا, سب کچھ جلدی خرچ کر دیا. سو اس سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ پری پلانڈ ہے. اس نے آلریڈی اپنے دوستوں کے ساتھ, بیڈ کمپنی کے ساتھ جب وہ سب کچھ مے بی کے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے. اور یہ ہے کہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. سو آلریڈی اس کا جو ہے وہ باپ کی مرضی کو وائیولیٹ کرنا
اور باپ کے سامنے کھڑے ہو جانا، جائیداد کی ڈیمانڈ کرنا، یہ ساری باتیں اس بات کا اظہار ہیں کہ یہ پہلے سے بگڑا ہوا ہے، پہلے سے ہی یہ شخص جو ہے کسی بیڈ کمپنی کا شکار ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس نے بہت جلدی میں اپنی دولت جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے بد چلنی، یعنی عیش و عشرت، عیاشی میں، اور ان ساری باتوں میں اس نے اپنا پیسہ جو وہ خرچ کیا ہے۔ چونکہ بیڈ کمپنی اس کے ساتھ ہے، برے لوگ، برے دوست، برے صلاح کار، ٹھٹھا باز، شریر لوگ اس کی فیلوشپ، اس کی صحبت کا حصہ ہیں۔ سو اس لیے اس کو اپنی جب وہ جائیداد کا جو باپ کی طرف سے 1/3 اسے ملا ہے، خرچ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ چونکہ ان ساری باتوں میں ہے، تو یہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو فضول خرچ بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو باپ کی طرف سے اسے پراپرٹی کا حصہ ملا ہے، جو روپیہ پیسہ ملا ہے اس کو سیو کرتا، بلکہ کلام کہتا ہے کہ اس نے بد چلنی یعنی فضول خرچی میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جب اس کے دوست بیڈ ہیں تو وہ شراب نوشی بھی کرتا ہوگا، جیسے کلام میں جب آپ 30ویں آیت پڑھتے ہیں تو بڑا بیٹا کہتا ہے اس نے تیرا مال متاع جب وہ قصبیوں میں اڑا دیا۔ اٹ مینس کہ وہ ہارلٹس کے پاس بھی جاتا رہا۔ سو یہ ساری باتیں جو ہیں بنیادی طور پر جب وہ ایک اعتبار سے بد چلنی، فضول خرچی، شراب نوشی اور ہر طرح کا برا ایکٹ اور بری صحبتیں، قصبیاں، یہ ساری باتیں اس کے مال کے جلد خرچ کرنے کا باعث بنی۔ سو ایک چیز موجودہ سوسائٹی میں نے منور صاحب اپنی زندگی میں چند ایک فیملیز کو دیکھا کہ وہ لوگ بہت ویل آف تھے، اچھی پراپرٹیز تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اچھا بینک بیلنس، بڑے اچھے پلاٹس، لیکن اس کے باوجود جب وہ خدا سے دور ہوئے، اور اس کی ریزن میں نے دیکھی کہ شاید وہ خدا سے دور نہیں ہوئے، اس کی ریزن جو ہے وہ بیڈ کمپنیز، کچھ بیڈ لوگ ان کے گھروں کے اندر داخل ہوئے، برے بیڈ کریکٹر کے لوگ۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس فیملی کی کم از کم کوئی 6 سے 7 کروڑ کی پراپرٹیز جو ہے، میں نے دیکھا 6 منتھ کے اندر بالکل جو ہے وہ جو 3 گاڑیاں تھیں، جن کے پاس 2 گھر تھے، کچھ پلاٹس تھے اور بینک بیلنس تھا، لیکن جب وہ بیڈ کمپنی کا شکار ہوئے، بری صحبت میں چلے گئے اور شراب نوشی، زناکاری اور اس طرح کی فضول خرچی میں اور لیٹ نائٹ ہوٹلنگ، یہ ساری باتیں جو ہیں ودن 6 منتھ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے ایک بڑی پرانی سی یاماہا بائک پہ میں نے اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا، بالکل ٹوٹی پوٹی بائک پہ۔ سو اس لیے جو ہے وہ نہ صرف یہ سٹوری جو ہے نہ صرف ایک گنہگار کی نجات کا ہمیں لیسن دیتی ہے، بلکہ ایک گنہگار شخص کی جو خدا کے خلاف بغاوت ہے، سرکشی ہے، جو باغیانہ رویہ ہے، وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جب لوگ خدا کی حضوری سے باہر جاتے ہیں، باپ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، کلام کو، شریعت کو، کلام کے آئین کو، قوانین کو وائیولیٹ کرتے ہیں اور بری صحبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، شریروں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، صلاح کاروں کی جو شریر لوگ ان کی صلاح کاروں پر چلتے ہیں، ٹٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ سو ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کا حال جب وہ مصرف بیٹے کا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ وہ شخص جب وہ سوروں کے ساتھ رہنے لگا اور وہی خوراک جو سور کھاتے تھے وہی خوراک وہ کھانے لگا۔ سو اس لیے ہمیں اس بات کو جو وہ سیکھنا ہے کہ نو ڈاؤٹ خداوند ہمیشہ رحم کرتا ہے، جب بھی خدا کے لوگ اس کی حضوری میں آئیں، اس کا فضل اور اس کی محبت اور اس کی شفقت، اس کا رحم ہمیشہ ایک گنہگار کے لیے جاری رہتا ہے۔ لیکن تو بھی ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم ہمیشہ نقصان اٹھا کر ہی خدا کے پاس نہ آئیں، بلکہ ہم سیکھیں، بلکہ اپنے روپے پیسے کو،
اپنی پراپرٹیز، اپنے جائیداد، اپنے جو سیونگز ہیں ان کو خداوند کے جلال، خداوند کی بادشاہی کی وسعت اور مشن ورک کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور ڈسائپلشپ اور کنگڈم کی ایکسپینشن کے لیے ہم استعمال کریں، اور خداوند کی یہی مرضی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً جب انسان بری صحبتیں اختیار کرتا ہے، بری صحبت میں چلا جاتا ہے تو بہت کچھ وہ کھو دیتا ہے اور بہت کچھ ضائع کر دیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کے ساتھ ہے، اس بیٹے کے ساتھ ہے کہ اس نے اپنا سب مال جو ہے وہ ایسے اڑا دیا ہے چونکہ اس کی صحبت درست نہیں ہے، اس کے کام درست نہیں ہے۔ سو بہت اچھا ہے، یہ ان تمام خاندانوں کے لیے اور ان تمام پیرنٹس کے لیے، والدین کے لیے سیکھنا ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کن صحبتوں میں زندگی گزاریں، کس کمپنی میں رہتے ہیں اور کون سے دوست ہیں، کن سے وہ ملتے ہیں، کن سے اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کن کے ساتھ وہ فونز پہ گفتگو کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے ماں باپ کو خبردار رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے تعلق سے اویئر ہو سکیں، باخبر ہو سکیں اور آئندہ کسی بھی آنے والے نقصان سے اپنے بچے کو بھی بچا سکیں اور خود بھی محفوظ رہ سکیں، کیونکہ اگر بچہ تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے تو اس کا نقصان صرف بچے کو نہیں ہے، ماں باپ بھی اتنا ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ سو بہت ضروری ہے کہ ماں باپ بھی اور بچے بھی دیکھیں کہ کون سی صحبت ان کے لیے اچھی ہے اور کون سی صحبت ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، چونکہ ابھی یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک اور بریک کے بعد دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کریں گے اور دیگر ہم بہت سارے سوالات کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام سے ہم سیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور جانیں گے خرم یونس صاحب سے۔ خرم صاحب، یہاں 70ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ یہاں جو لفظ ہوش استعمال کیا گیا ہے کہ پھر اس نے ہوش میں آ کر، اس سے کیا مراد ہے؟ منور صاحب، میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ تمثیل یسوع مسیح نے مصرف بیٹا جب پھلیاں کھا رہا ہے اور مشکل حالات میں ہے، یہاں پہ ختم نہیں کی۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس کے تسلسل کو جاری رکھا گیا ہے اور یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ہوش میں آیا ہے۔ اس سے مراد اگر ہم اس کو سطحی طور پر دیکھیں تو یہ ہے کہ اس کو ریئلائزیشن ہوئی ہے، اسے احساس ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئلائزیشن ریپینٹنس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ احساس گناہ ہمیں ترک گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب تک ہم ریئلائز نہیں کریں گے کہ ہم کس سٹیٹ میں ہیں، انسان کس سچویشن میں ہے، مینو وچ گناہ دے جمعہ میری مائی، انسان کو سیویئر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کبھی ہمیں موقع ملے تو ہم گریک اولڈ فلاسفی پڑھیں تو اس میں جو رومن امپائر تھی اس میں مختلف لوگ تھے جن کے لیے بھی سوتیر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور اولڈ گریک فلاسفی اور گریکو رومن کلچر میں، قدیم یونانی اور رومی تہذیب میں کچھ رومن ایمپررز کو جو ہے وہ سوتیر یا نجات دہندہ کہا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد پولوس جب لکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے، کوریوس، کہ بیسیکلی کوئی اور سوتیر نہیں ہو سکتا۔ روڈز لوگ بنوا سکتے ہیں، پل لوگ بنوا سکتے ہیں، ہاسپٹل بنوا سکتے ہیں اور فری تعلیم کر سکتے ہیں، فری میڈیکل کیمپ لگوا سکتے ہیں، لیکن نجات صرف یسوع دے سکتا ہے، اور وہ انسان کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے۔ اور اس میں منور صاحب جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے
جو احساس تک جو چیز اس کو لے کے گئی ہے وہ اس کے وہ دکھ بھرے حالات ہیں جو اس کو لے کر گئے ہیں. اور یہاں ہماری آڈینس کے لیے ایک بڑا اہم میسیج ہے کہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی ہم خدا کے جلال کی بات کرتے ہیں کہ خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں جب ہم مشہور ہو جائیں، جب ہم کامیاب ہو جائیں، جب ہم امیر ہو جائیں، تو ہمیشہ ہم اس کو خدا کے جلال کے ساتھ جوڑتے ہیں وچ از اوکے. لیکن میں نے منور صاحب ایک بار نوٹ کی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر پولائن تھیولوجی، پولس رسول کی جتنی علم الہی اس نے لکھ کر ہمیں دی اور سمجھا کر ہمیں دی ہے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ جب بھی دکھوں کا وہ ذکر کرتا ہے وہ خدا کے جلال کا ذکر کرتا ہے. ببلیکل تھیولوجی گلوری کی، ڈاکسا کی یہ ہے بیسیکلی کہ جب کبھی میں کمزور ہوتا ہوں تو ہی تو شازور ہوتا ہوں، تبھی تو شازور ہوتا ہوں. تو اٹ مینس کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گلوری کو سوروز اور سفرنگ کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ میرے دکھوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی پروڈیگل سن جو ہے، مصرف بیٹا جو ہے، اس کی دکھ بھری زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہوا ہے. اور آج کے بھی سنرز اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ہوپ، کوئی امید نہیں ہے، کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں ہے، تو میں آج آپ کو یہ بتا دوں آپ کا ایک بڑا بھائی ہے جو یسوع مسیح ہے، اور آپ کے دکھوں میں وہ ابھی بھی برائی سے بھلائی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور آپ کے دکھوں میں اپنا جلال ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس میں منور صاحب ایک اور چیز ہے، اگر ہم افیسیوں اس کا 2 باب اور 12ویں آیت دیکھیں تو پالوس بڑی کلیئرلی کہتا ہے کہ اگلے زمانہ میں ہم مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے نا واقف اور نا امیدوار اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. لیکن خدا نے ہم پر فضل کیا کہ مسیح یسوع میں آئے تو آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا گیا. اور پھر اگر 2 تیموتھیوس 2 باب دیکھیں 25 تا 26 آیات تو وہاں لکھا ہے کہ مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے کہ وہ حق کو پہچانے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصرف بیٹا ہے اس کو توبہ کی حاجت محسوس ہوئی ہے، اور وہ جو قائلیت اس کے اندر آئی ہے نا، کئی لوگوں کو آتی ہے لیکن وہ دبا دیتے ہیں. اس کو جو قائلیت محسوس ہوئی ہے اس نے اس قائلیت کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ایکشن میں. اور وہ دیکھیں نا سٹیپس لکھے ہوئے ہیں، اس کو فیل ہوا، وہ گھر گیا، وہ باپ سے معافی مانگتا ہے، اور وہ تو یہ توقع کر رہا تھا کہ شاید کوئی نوکروں میں اسے رکھا جائے، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس کے لیے اسپیشل لباس، اس کے لیے اسپیشل انگوٹھی، اس کو کیا پتا تھا، مجھے اور منور صاحب آپ کو کیا پتا تھا کہ ہم جو دنیا میں گناہوں میں کھوئے ہوئے لوگ تھے ہمیں یسوع مل جائے گا. اور ہم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں امید ہمیں ملتی بھی ہے کہیں سے کہ نہیں. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں مسیح قبول بھی کر لے گا، اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے لیے جگہ بھی تیار کرے گا، اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا پتا تھا کہ جو ہم پہلے خدا کے دشمن تھے اب مسیح میں آ کے خدا کے فرزند بن گئے ہیں. سو یہ بیسک بات ہے یہاں پر کہ وہ ہوش میں آیا. ڈی ایل موڈی اس ورس کے بارے میں کہتا ہے کہ جب تک انسان اپنے دوست اور سب کچھ نہ کھو دے عقل بھی نہیں جے آندی، ہوش بھی نہیں جے آندا. جب تک A.W. ٹوزر ایک کتاب میں کہتا ہے کہ جب تک میں سب کچھ کھونے کے بعد خدا سے پیار نہ کروں تو میں واقعی میں خدا سے پیار نہیں کرتا. جب تک خدا کو اول درجہ نہ دوں، جب تک ہماری آنکھیں نہ وہ کھولے، جب تک خدا ہمیں فضل اور محبت کا مکاشفہ نہ دے، تب تک ہم کبھی بھی اس کی حضوری میں نہیں آ سکتے. اور جان کیلون کہتا ہے کہ انسان کی یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے 2 طرح کی، ایک وہ سب سے پہلے خدا کو جانے اور دوسرا وہ اپنے آپ کو جانے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی برکت ٹی وی کے کلام روشنی کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تاریکی ہے، مشکلات ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، اور یسوع کو اگر آپ نے اپنی زندگی نہیں دی، تو میں آج آپ کو یہ بتا دوں نہ پیسہ بچائے گا، نہ دولت بچائے گی، نہ شہرت بچائے گی. اگر کوئی بچا سکتا ہے تو جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. اور یہ سب سے بڑی آپ کے لیے برکت ہے اس دنیا میں اگر آپ خداوند میں ہیں اور آپ نجات یافتہ ہیں. تو منور صاحب آج میں کہتا ہوں دعا یہ ہے کہ بہت سے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ہوش آ جائے اور وہ یہ جان لیں، اور جب وہ جان لیں گے
تو وہ ایک ایسے خدا کو اپنے سامنے پائیں گے جو ان کا باپ بھی ہے، جو سزا کے لیے کوئی کوڑا لے کے ان کے لیے نہیں کھڑا، بلکہ محبت اور فضل کی باہیں پھیلا کر ان کو قبول کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور یقیناً ہم سب سیکھ رہے ہیں اس بات کے تعلق سے کہ جو باپ ہے وہ اس بات کا منتظر ہے کہ جو کھوئے ہوئے ہیں ان کو وہ اپنی باہوں میں لے لے، آج بھی اور ہمیشہ ہی۔ اور یہ شاید کسی انسان کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے یا شدید گنہگار ہے یا اس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، لیکن خدا کے لیے چاہے کوئی شدید ترین گنہگار کیوں نہیں، اس کی باہیں ان سب کے لیے بھی کھلی ہیں، وہ ان سب کا منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کی نگاہ میں شاید بہت بڑے گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہمیں اس حالت میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور بالکل تیار بیٹھا ہے تاکہ ہم اس کے پاس آئیں اور وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا اختیار دے دے۔ آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اس بیٹے نے جب اپنا حصہ لے لیا ہے، الگ ہو گیا ہے، چلا گیا ہے اور مال اڑا بھی دیا ہے، کیا کیا اس نے نقصانات اٹھائے ہیں باپ سے الگ ہونے کی وجہ سے، اور آج پریکٹیکلی بھی وہ تمام بیٹے نوجوان جو خاص طور پہ ماں باپ کے نافرمان ہیں یا الگ ہونا چاہتے ہیں، دور جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی رہنمائی کے لیے آپ کچھ کہیں پلیز۔ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ سو یہاں پر ہم جب مصرف بیٹے کی زندگی پر غور کرتے ہیں، چونکہ وہ سرکش ہے، باغی ہے اور باپ کے تابع نہیں رہنا چاہتا، انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتا ہے، سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنا سارا مال لے کر، کلام یہ کہتا ہے کہ وہ دور دراز کے ملک میں چلا گیا۔ سو یہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دور دراز کا ملک جو ہے وہ اس کی صحبت ہے، کمپنی ہے، جیسا وہ ہے ویسی ہی وہ صحبت، ویسے ہی لوگوں میں چلا گیا ہے۔ اور اس میں جو 14ویں آیت اور 15ویں آیت ہے بڑا واضح کرتی ہے کہ پھر اسے کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس ورس کو پڑھیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ سو یہ وہ ساری سچویشن ہے جو باپ سے الگ ہونے کے بعد، خدا سے وہ جو اس کا زمینی باپ، اس سے جدا ہونے کے بعد جس سچویشن کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کلام کہتا ہے کہ کال پڑا، اس ملک میں کال پڑا۔ سو جب ہم استثناء 28ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ گناہ کے نتیجہ میں بہت ساری لعنتوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک جو لعنت ہے جو گناہ کے نتیجہ میں آتی ہے وہ کال ہے۔ سو چونکہ وہ اپنے ہی مزاج کے لوگوں میں، اپنے ہی کردار کے لوگوں میں، اور جیسا وہ خود ہے ویسے ہی لوگوں میں چلا گیا ہے، سو اس لیے یہاں گناہ ہے، وہاں کال ہے، اور وہاں کرائسس ہے، فیمن ہے، ریسیشن ہے وہاں پر۔ اور اس سبب سے کلام یہ کہتا ہے کہ چونکہ اس نے گناہ کیا ہے اور جس جگہ پر وہ ہے اس جگہ پر آلریڈی گناہ موجود ہے، اور اس گناہ کے باعث کال آیا ہے، اور کال کے باعث کلام یہ کہتا ہے کہ وہ محتاج ہونے لگا، چونکہ اس ملک میں فصل نہیں ہو رہی اور اس ملک میں بارش نہیں ہو رہی، جس کے سبب سے کوئی ہارویسٹ، کوئی فروٹ، کوئی فصل نہیں ہے۔ سو اس سبب سے کلام کہتا ہے کہ وہ شخص محتاج ہو گیا، وہ نیڈی، اور اسے کوئی چیز نہیں ملتی، جو کچھ اپنا تھا باپ سے لے کر آیا سب کچھ بد چلنی میں اڑا دیا، اور اس کے گناہ اور اس کے ساتھیوں کے گناہ کے باعث اس ملک میں کال آیا۔ اور پھر کلام کہتا ہے کہ وہ پھر ایک اس ملک کے باشندے کے ہاں جا پڑا، اور وہاں پر اس کی اب ڈیوٹی کیا، نوکری کس طرح کی ملی ہے
کہ ایک وقت ہے کہ وہ شہزادہ ہے باپ کے گھر میں اور وہ اس کے بہت سارے نوکر چاکر ہیں اور وہاں پر وہ ایک بڑی اچھی خوبصورت لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کلام کہتا ہے کہ جب وہ وہاں پر گیا ہے تو وہاں پر اسے نوکری بھی کیا ملی ہے؟ سور چرانے کی۔ حالانکہ یہودی شریعت میں شرعی اعتبار سے سور جو ہے یہ ناپاک جانور ہے، اور اب وہی جو کسی وقت جو ہے وہ باپ کے ساتھ تھا اور یہودی باپ کے گھر میں تھا اور شاید وہ سوروں سے نفرت کرتا ہو، شرعی اعتبار سے ان کے ساتھ بھی رہنا پسند نہ کرتا ہو، لیکن گناہ جو ہے اسے یہاں تک لے آیا ہے کہ آپ اس کی سزا دیکھیں کہ وہ سوروں کے ساتھ رہ رہا ہے اور سوروں کا ساتھی بن گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوروں کا ساتھی اس حد تک بن گیا ہے کہ کلام یہ کہتا ہے کہ جو سور کھاتے ہیں وہی وہ کھاتا ہے، اور کوئی شخص اسے کچھ نہ دیتا تھا، یعنی اس کی کوئی ویجز بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں ویجز ملے اور ویجز سے جا کر کہیں سے کھانا خرید لے یا کچھ لے لے اپنے لیے، بلکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی اس طرح کی ہے کہ وہ سوروں کے ساتھ ہے، سیکنڈلی اس کو جو کھانے کے لیے اس کا مالک دے رہا ہے وہ وہی پھلیاں ہے، وہی خوراک ہے جو بنیادی طور پر سور کھا رہے ہیں۔ سو ہر اعتبار سے اور دوسری بات کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو ہے وہ ناپاک میں ایول کے پاس چلا گیا ہے تو ایک طرح سے وہ بانڈج میں ہے، وہ غلامی میں چلا گیا ہے۔ پہلے وہ آزاد تھا لیکن اب وہ غلام ہے، سو یہ بھی اس کی ایک پنشمنٹ ہے، اور اب وہ ایک طرح سے بیگر بن گیا ہے کہ کوئی اسے خوراک جو ہے وہ دے۔ سو یہ ساری باتیں اسے کال کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محتاج ہونے لگا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سوروں کا ساتھی اور ان کی خوراک کھانے والا بن گیا، بیگر بن گیا ہے، اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ وہ سلیوری میں چلا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بڑا بیٹا جو ہے، اگرچہ ہم نے اس کی کچھ جب وہ فرسٹ ایپیسوڈ میں اور اس ایپیسوڈ میں اس کی کچھ کمزوریوں پر بھی نگاہ کی ہے، لیکن تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے ساتھ رہنے کے باعث کلام اس بات کو بیان کرتا ہے۔ جب ہم 30ویں اور 31ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ ہے، کیونکہ وہ باپ کے ساتھ ہے، باپ کے گھر میں ہے، اور باپ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، یعنی کہ جو کچھ تیرا پورشن ہے، جو 2/3 جو تیرا ہے وہ تو تیرا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ہے وہ بھی تیرا ہے۔ سو اٹ مینس کہ اگر ایک شخص جو ہے خداوند کے ساتھ ہے، خداوند کی حضوری میں ہے اور خداوند کے ساتھ لائف گزارتا ہے، سرکشی، بغاوت اور ڈس اوبیڈینس میں نہیں جاتا، تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو کچھ آسمانی باپ کا ہے وہ اس شخص کا ہے، کیونکہ رومیو کا مصنف اس بات کو بیان بھی کرتا ہے کہ خداوند نے یسوع مسیح میں اس نے ہمیں یسوع مسیح کا ہم میراث بنا دیا ہے، جو کچھ خداوند یسوع مسیح کا ہے وہ ہمارا ہے۔ سو اس لیے آج ہمیں اس بات کو جب وہ دیکھنا ہے، اور یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے، اور کئی بار لوگ جو ہیں آج دنیا کے اندر میں بھی آسائش کی اور جب وہ دنیا کی لذت کو حاصل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ عارضی ہے، اور آج کے نوجوانوں کے لیے بھی جو اپنے ماں باپ کے تابع نہیں رہنا چاہتے، ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ باپ سے اپنا حصہ اور باپ کا بھی حصہ لینا چاہتے ہیں، یا وہ مصرف بیٹے کی طرح غلامی میں جانا چاہتے ہیں، یا وہ بالکل جو ہے وہ سوروں کے ساتھ اور ایک بیگرز کی سی لائف گزارنا چاہتے ہیں۔ سو اس سارے پیسج کا جو تھیم ہے، جو لیسن ہے کہ باپ کے ساتھ رہنے میں بلیسنگ ہے، باپ کے ساتھ رہنے میں ہماری سیکیورٹی ہے، باپ کے ساتھ رہنے میں ہم بادشاہی کے شہری بھی ہیں اور وارث بھی ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ رہنے سے ہم جب وہ نہ صرف اس کے شہری ہیں بلکہ اس کے ساتھ رہنے کے باعث ہم اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد کے
वारिस भी हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। यकीनन इसने बहुत कुछ खो दिया है अपने बाप से जुदा होकर, लेकिन फिर वापस आकर इसने बहुत कुछ पा लिया है। बहुत सारे लोग जो खो चुके हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लॉस और नुकसान उठाया है, उनके लिए फिर मौका है कि आपको फिर से बहाल किया जा सकता है, रेस्टोरेशन मिल सकती है, आप फिर से वही राइट्स ले सकते हैं अगर आप दोबारा से उसके साथ शामिल हो जाएं और उसके घर लौट आएँ। सो आपके लिए दरवाज़े खुले हैं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आना चाहें तो सब राइट्स, सब हुकूक, सब आपके लिए वो ब्लेसिंग्स, बरक़ात के दरवाज़े खुले हैं अगर आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी ये चूँकि कंटिन्यू रहेगा, अभी इसमें से और भी हम सवालात की सूरत में सीखेंगे और बहुत सारे खादिम जो है हमारे लिए बाबरकत बनेंगे और आप इन पैसेजेस के वसीले से, पैगामात के वसीले से बड़ी बरकत पाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। इस एपिसोड के ताल्लुक से आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआई दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहें कर सकते हैं। प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें। और इसी तौर से हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।